جی طالبات، سر سید کی عادات و خصائل لیکچر کا پارٹ 2 ہے۔ محنت اور جفاکشی کی قابلیت بھی سر سید کے خاص اوصاف میں تھی۔ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر پیراگراف کے آغاز ہی میں ان کی ایک صفت، ایک خصوصیت کا ذکر ہمیں مل جاتا ہے، تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی ڈھونڈنے میں اور اس کے ساتھ ساتھ خلاصہ کرنے میں۔ تو خلاصہ جو ہے وہ کسی بھی چیز کی مکمل سمری آپ لوگوں کو پتہ ہے، جو کہ 10 نمبر کا سوال آپ کے پرچے میں شامل ہوتا ہے۔ تو اگر یہ پوائنٹس ہوں گے تو آپ ان سب کو ملا کر اپنا ایک بنا سکتے ہیں خلاصہ۔ اچھا، میں آگے چلی گئی، ایک پیراگراف میں نے غالباً چھوڑ دیا، میں وہاں سے پڑھتی ہوں۔ خطوں کا جواب دینے میں وہ نہایت فیاض تھے یعنی سخی دل تھے، خط کا جواب ٹائم پہ دیتے تھے۔ جو خط پانی پت سے علی گڑھ بھیجا جاتا ہے، اگر وہاں پہنچتے ہی اس کا جواب لکھا جائے تو تیسرے دن وہاں سے جواب آ جاتا ہے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میرے خط کا جواب چوتھے دن آیا ہو یا بالکل نہ آیا ہو، جبکہ ان کا برتاؤ ہم لوگوں کے ساتھ یہ تھا تو دیکھنا چاہیے کہ اپنے خاص دوستوں اور ہمسروں اور ہم رتبہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہوگا۔ اب حالی اپنا ہی ذکر کر رہے ہیں کہ وہ خط کا جواب بہت جلدی دے دیتے تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں وہ اس قدر جلدی دے دیتے تھے کہ یعنی اگلے ہی دن جواب آ جاتا تھا، تو پھر اپنے بہت قریبی لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہوگا۔ تو یہ بھی آپ کی شخصیت کا ایک پہلو ہے کہ آپ کسی چیز کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کے جواب دینے میں بہت جلدی کرتے ہیں۔ تو ان کے اندر یہ خصوصیت بھی موجود تھی کہ وہ خطوں کا جواب بہت جلدی دے دیا کرتے تھے۔ محنت اور جفاکشی کی قابلیت بھی سر سید کے خاص اوصاف میں سے تھی، قطع نظر اس کے کہ ابتدا سے ان کو کام کرنے کی عادت رہی۔ ان کے قوا میں فطرتاً مشکلات کے برداشت کرنے اور کسی کام سے ہمت نہ ہارنے کی لیاقت اور استعداد رکھی گئی تھی، اور ظاہراً ان کو غیر معمولی ذہانت بھی ان کے دائمی غور و فکر اور دائمی محنت کا نتیجہ تھی۔ اب ایک تو یہ کہ وہ بہت محنت کش انسان تھے، اور جس میں حالی نے ان کے لیے جو خصوصیت چنی ہے وہ ہے محنت اور جفاکشی کی قابلیت، تو یہ ان کے اندر شامل تھی۔ اور اسی کو قوا کہتے ہیں اعصاب کو، یعنی قوت ان کے اندر بہت زیادہ تھی، فطرتاً مشکل کام چنتے تھے اپنے لیے اور غور و فکر جو تھے وہ کرتے رہتے تھے، اور جو تمام ان کی کوششیں تھیں وہ اسی غور و فکر کا نتیجہ تھی، کیونکہ بچپن میں جیسا کہ خود سر سید کے بیان سے معلوم ہوا ہے کہ وہ با اعتبار ذہانت و جودت کے اپنے ہم چشموں میں کچھ زیادہ امتیاز نہ رکھتے تھے، یعنی اپنے وقت کے لوگوں میں وہ زیادہ ذہین نہیں تھے۔ با امتیاز یعنی ان کے مقابلے میں، ذہانت و جودت یعنی ذہانت اور فہم میں ان سے کچھ زیادہ خاص نہیں تھے۔ وہ امتیاز نہ رکھنا یعنی ان میں وہ زیادہ قابلیت نہیں رکھتے تھے اپنے ہمسروں میں، اپنے جیسے لوگوں میں۔ جیسے پیچھے بھی ہمسر کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو ہمسر مطلب اپنے زمانے کے یا اپنے ہم پلہ لوگ۔ انہوں نے اپنے تمام قواسے جو خدا تعالیٰ نے ان کو ان کے نفس میں ودیت کیے تھے یعنی ان کو عطا کیے تھے، پر پورا کام لیا، اور اس کے لیے ان کے ذہن و حافظہ اور عقل سب کو جلا ہوتی تھی، یعنی جو انہوں نے اپنے تمام جو صلاحیتیں ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا بھرپور استعمال کیا، اور اس سے ان کے حافظے اور عقل کو بہت فائدہ ہوا۔ جلا ہونا یعنی بہت مفید ثابت ہونا ان کے لیے۔ آگے دیکھیے، ولایت میں خطبات احمدیہ کے لکھنے میں انڈرلائن کر لیجئے کتاب کا نام خطبات احمدیہ، جو کہ سر سید احمد خان کی تصنیف ہے۔ انہوں نے 1.5 برس برابر ایسی محنت شاقہ کی، محنت شاقہ یعنی سخت محنت، انڈرلائن کر لیجئے 1.5 برس کی محنت کے بعد خطبات احمدیہ لکھی، جس سے آخر کار ان کے پاؤں میں ایک مرض پیدا ہو گیا جو اخیر دم تک زائل نہیں ہوا۔ اخیر دم تک یعنی ان کے مرنے تک، ان کی موت تک وہ درد ان سے پیچھے نہیں ہٹا، یعنی وہ اس درد سے پیچھا نہیں چھڑا سکے۔ جس زمانے میں سائنٹیفک سوسائٹی کا مکان بنوا رہے تھے، سخت گرمی کا موسم تھا۔ سائنٹیفک سوسائٹی انڈرلائن کر لیجئے، جو کہ ایک ادارہ تھا جو سر سید احمد خان نے شروع کیا تھا۔ شام تک لو چلتی رہتی تھی، اور کچہری سے آ کر خس کی ٹٹی اور پنکھا چھوڑ کر سیدھے سوسائٹی
پہنچتے تھے. یعنی گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی تو اس دور میں اس طرح سے ہماری جیسے ہمیں آج کل آپ ایزیلی الیکٹرک فین چلاتے ہیں اور اپنا پسینہ سکھا لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ لوگوں نے اپنے گھروں کے آگے خسیں ڈالی ہوتی تھیں. وہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی، لکڑی کے کانوں کی بنی ہوتی ہیں، اور ان سے اگر ٹھنڈی ہوا لینی ہوتی تھی تو ان کو گیلا کر بھگو لیتے تھے. اور اسی طرح پھر باہر سے آنے والی ہوا جو ہے جب وہ اندر آتی تھی ان سے ٹکرا کر تو ٹھنڈی محسوس ہوتی تھی. تو اب چونکہ وہ بہت زیادہ محنت کرتے تھے، محنت کے عادی تھے، اور سخت گرمی میں بھی وہ محنت کرنے سے باز نہیں آتے تھے، اور عصر اور مغرب کی نمازیں وہیں پڑھتے تھے، اس درد کے باوجود جو کہ ان کے پیر میں رہتا تھا. وہ ہمیشہ جب کام سے خالی ہوتے تھے تو ہنسی دل لگی اور دوستوں کی صحبت سے اپنے دل کو خوش کرتے تھے. بچوں سے بوڑھوں سے، جوانوں سے، دوستوں سے، ملازموں سے ہنسی اور چہل کیے بغیر نہ رہ سکتے تھے. یہی زندہ دلی تھی جو ان سے سخت محنت کراتی تھی. انڈر لائن کر لیجئے، زندہ دلی اور ہنسی اور دل لگی کی باتیں دوستوں سے کرتے تھے. آپ چاہیں تو پورا جملہ انڈر لائن کر لیں، چاہیں تو اپنے لیے ایک پوائنٹ انڈر لائن کر لیجئے. اور تکان اور ماندگی، تکان، تھکن، ماندگی بھی مترادف لفظ ہے، یعنی تھکا ہارا ہونا. اور ملال و کلال، ملال و کلال یعنی غم زدگی یا رنج کہہ سکتے ہیں آپ، کبھی ان کے پاس نہ آنے دیتی تھی. یعنی ان کی طبیعت اتنی خوش مزاج تھی کہ ان کے پاس دکھ جو تھے وہ ان کے پاس نہیں آتے تھے، اور ہمیشہ وہ خوش رہتے تھے. اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے، خود بھی خوش رہتے تھے اور دوسروں کو بھی خوش رکھتے تھے. بعض اوقات ان کے ماتحت یا ملازم جن سے بے تکلفی تھی ان کو ایسا جواب دیتے تھے جس سے انہیں شرمندہ ہونا چاہیے تھا، مگر وہ کبھی برا نہ مانتے تھے بلکہ خوب کہے لگاتے تھے اور خوش ہوتے تھے. یعنی انہوں نے لوگوں کو اتنا کہہ سکتے ہیں آپ کے مارجن دیا تھا کہ ان کا ملازم بھی ان کے ساتھ مذاق کر سکتا تھا اور وہ بات کر سکتا تھا جو کہ عام طور پر کوئی انسان برداشت نہ کرے. غرض یہ کہ سر سید احمد خان نے تا بمقدور کبھی رنج و غم کو پاس نہیں آنے دیا. تا بمقدور یعنی جس حد تک ہو سکے، یعنی ان کے پاس غم اور رنج نہیں ہوتا تھا، وہ خوش رہتے تھے. بیر و نجات میں، آبادی میں، جنگل میں، جہاں کہیں ہوئے، انہوں نے اپنی خوشی اور دل لگی کا کچھ سامان ضرور مہیا کر لیا. بیر و نجات میں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کسی بھی غم میں، ویرانے میں، آبادی میں، جنگل میں، جہاں کہیں بھی ہوں، کسی محفل میں ہوں، اکیلے ہوں یا لوگوں کے ساتھ ہوں، تو وہ اپنے لیے خوش ہونے کا سامان خود ہی کر لیتے تھے، اور وہ اپنی باتوں سے نہ صرف بڑوں کو بلکہ بچوں کو بھی تسخیر کر لیتے تھے. تسخیر کرنا یعنی ان کو فتح کر لینا. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو باتوں کا ڈھنگ ہوتا ہے تو وہ ہر ایک کے دل میں گھر کر جاتے ہیں اپنی باتوں سے، تو ایسے ہی سر سید احمد خان تھے. یہاں تک کہ جو وحشت بچوں کو بڑے بوڑھوں کی صحبت سے ہوتی تھی وہ ان میں باقی نہ رہی تھی. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے بچے جو ہیں وہ بزرگوں سے یعنی کہ اتنے میل نہیں کھاتے اور ان کا اتنا ان کے ساتھ گیپ رہتا ہے، تو سر سید احمد خان جو تھے وہ ہر ایک کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ رکھتے تھے کہ بچے بھی ان کے ساتھ ایزیلی ایڈجسٹ ہو جاتے تھے اور ان کے ساتھ خوش رہتے تھے. آگے دیکھیے، راست بازی اور وہ تمام اوصاف جو ایک راست باز آدمی میں ہونے ضروری ہیں، جیسے صدق، مودت، حمیت، دلیری اور آزادی وغیرہ، اس شخص کی خصوصیات میں سے تھے. اب بچوں، یہ تمام خصوصیات جن کا ذکر اوپر ہے، یعنی راست باز آدمی یعنی سیدھے راستے پر چلنے والا انسان، صدق سچا، صدق، مودت، حمیت، یعنی تینوں مترادف الفاظ ہیں اور مطلب یہی ہے کہ سچائی پر چلنے والا، حق بات کرنے والا، حق بات پر ڈٹے رہنے والا، دلیر انسان، دلیری، آزادی وغیرہ، یہ تمام جو خوبیاں ہیں یہ ان کی شخصیت کا حصہ تھیں. اس شخص نے اگر سچ پوچھی ہے تو اپنی آزادانہ تحریروں سے اردو لٹریچر میں آزادی اور سچائی کی بنیاد ڈال دی. بچوں، آدھا سبق ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے اور آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے گا، دوبارہ سے کھول کر اس کو پڑھ لیجئے گا اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی یاد کر لیجئے گا. کل پھر بقیہ سبق کے ساتھ آپ لوگوں سے میری دوبارہ ملاقات ہوگی. بشرطِ زندگی. اللہ حافظ.